تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اور درود و سلام ہو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں حقیقی سکون کا راستہ بتایا۔ آج دنیا میں ہر شخص، ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سکون کب ملتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کی مصروفیات، غم، پریشانیاں، دل کی بے چینی، ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لوگ سکون کے لیے مال و دولت جمع کرتے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی عیش و آرام حاصل کرتے ہیں، مگر دل کی بے چینی ویسے کی ویسے رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل وہی مطمئن ہوتا ہے جو خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، مخلوق کی طرف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دل کا چین دنیا میں تلاش کیا وہ ہمیشہ بے چین رہا۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں 82، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دل پاک ہو جائے تو قرآن سے کبھی سیر نہ ہوگا۔ جب آپ روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو دل کی گہرائیوں میں نور اترتا ہے جو بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور سکون کی سب سے پہلی کنجی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو فرماتے، بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ذکر الہی انسان کے دل کو روشن اور مطمئن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 یعنی 152 میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 127 میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ، ارشاد فرمایا اور صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے شکر گزار ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر قناعت کرتا ہے، وہی اصل میں مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ روزانہ صبح و شام اذکار مسنونہ پڑھیں، روز کم از کم 1 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز کو وقت پر اور خشوع سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ مزمل اور دعا پڑھا کریں۔ زبان پر ہر وقت الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ جاری رکھیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو بے نیازی اور آت کو رزق سے بھر دوں گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ دنیاوی چیزوں سے سکون نہیں بلکہ سکون اللہ سے جڑنے میں ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ان جیسا بنائے جو اس کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ
اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور پھر قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ ہمیں وہ اذکار جو کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، وہ اذکار اور وہ طریقہ کار جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، جو اولیاء کرام کا طریقہ کار تھا، اس کے مطابق ہمیں ان کے نقش قدم پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے، اور ہم ان تعلیمات کے مطابق عمل کریں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جو پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ دنیا بھی کامیابی سے بسر ہوگی، جو مختصر زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی آفٹر ڈیتھ جس کا آغاز ہونا ہے، ہمیشہ والی زندگی، اس میں بھی ہم کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔